تاجدار ختم نبوت کہو، تاجدار ختم نبوت، جیڑی زبان بولے اللہ جیڑا ہاتھ اٹھے کدی کسے دا محتاج نہ ہوئے، تاجدار ختم نبوت، دو وری کہنا زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت۔ پھر کوئی کہے جانی صاحب کہ مرزا صاحب دا احترام کرو، میری کر دی جتی احترام، میں تے مرزا نو آج بھی کافر ماننا، قیامت تک کافر ماننا، صرف کافر نہیں مرتاد ماننا، اور مرتادی نہیں جہنمی، جہنم دا کتا ماننا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما قال محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین الى آخره في مقام آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا اور تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا، تیرا قدم منور، تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا، کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا، تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا، تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا، اور میرے خون کا ہر قطرہ، میرے جسم کا ہر حصہ تیرا نام بولتا ہوتا، تیرا نام بولتا ہوتا، تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا، کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا، اور امی اے شاخ جو تیری روٹی پکاتی تھی، اس کا کوئی ٹکڑا، اس کا کوئی حصہ، اس کا کوئی لقمہ میں نے بھی کھا لیا ہوتا، تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا، اور تو حشر میں اپنے قاری کو کہے کہ میرا غلام آیا ہے، کاش یہی حرف میرے نامہ میں، تیرے نامہ میں لکھا ہوتا، تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا، اور تیرے جسم اطہر سے خون صاف کرنے کے لیے ماں ختیجہ کے میں ہاتھ آنے والا چیتڑا ہوتا، تیرا قدم منور میرے سینہ
پہ پڑا ہوتا، اللہم صلی علی محمد والا، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ حمدہ سناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سید اعظم مرشد اعظم محدث اعظم فقیہ اعظم مفتی اعظم سالار اعظم طبیب اعظم حکیم اعظم رہبر اعظم امام اعظم اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صدر گرامی قدر ذی وقار بزرگ دوستو عزیزو، جتے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سامعات معززات مکرمات باپردہ اسلامی ماؤں بہنوں، دعا ہے اللہ اس محبت نو پیار نو اخوت نو مربت نو محبت نو تہاڈے تشریف فرما کھونے نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اپنی بارگاہ رفیع اندر اللہ مقبول و منظور فرمان، اور او ثواب درجات دیاں بلندیاں جو خطبہ جمعہ دے ابتدا اندر پہلے آن والے واسطے اللہ رکھ دینے، اللہ وہ ثواب سانو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس مختصر جخے وقت اندر جو بات میں عرض کرنے دے ارادے نال ہاں وہ ہے عقیدہ ختم نبوت، جو عقیدہ میرے محمد کریم علیہ السلام پر عقیدہ ختم نبوت کا، اللہ اکبر، جس بندے کا ایمان نہیں ہے وہ بندہ مسلمان کیا کافر ہے مرتد ہے، جو میرے محمد کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ اور اسی موضوع کو قرآن و حدیث کے بین دلائل کے ساتھ انشاءاللہ میں عرض کرنے دے ارادے نال ہاں، اور موضوع ہوئے گا تاجدار ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت۔ اللہ محبت پیار کرنا قبول و منظور فرمائے، اور تہاڈا آج دا آنا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ ایک بندہ او دین اسلام دیاں ساریاں باتاں تے عمل کردہ ہے، مطلب یہ ہے کہ نماز دا پابند ہے، روزے رکھ دے، زکوٰۃ ادا کر دے، سارے ارکان مکمل کر دے، مگر او دے دل اندر عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے، کیوں نہیں سمجھدا کہ نبی علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے، جس طرح قادیانی لوگ نمازاں پڑھ دیں، روزے رکھ دینے، تراویحاں پڑھ دینے، سارے اعمال مکمل کر دینے، مگر انہاں دے دل اندر اے عقیدہ نہیں ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام آخری نبی نے، بس ایک عقیدہ کہ جو میرے محمد کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ دی قسم ساریاں عبادتاں رتی دی ٹوکری دے اندر پا دیتیاں جان گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کوئی ہے کہ قرآن دی ایک آیت دا انکار بھی کفر ہے، قرآن دے ایک لفظ دا انکار بھی کفر ہے۔ قرآن کریم دے اندر اللہ نے اکثر مقامات تے میرے محمد کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان کیا، اور انشاءاللہ اہل حدیث وہ ہیں، آج سے نہیں، اللہ کی قسم جب سے محبوب کریم علیہ السلام کا یہ اعلان ہو گیا کہ میرے محبوب اللہ کے آخری نبی ہیں،
اس وقت سے لے کر آج تک صحابہ اکرام کو دیکھو، تبا تابعین کو دیکھو، تابعین کو دیکھو، پھر اللہ اکبر محدثین کو دیکھو، فقہاء کا دیکھو، علماء کرام کو دیکھو، اور آج تک اللہ کی رحمت سے اس تحریک کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ اور جب تک ہمارے جن اندر جان ہے، جب تک زمین ہے، جب تک زمان ہے، انشاءاللہ اسی ختم نبوت کے پہرا دیندے رہانگے اللہ کی رحمت نال انشاءاللہ۔ ساڑے ہوندیا ہویا کوئی بندہ اس طرح اعلان نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مرزا قادیانی دجال مکر کسے قسم دا اللہ اکبر اللہ اکبر نبی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ دی رحمت نال میرے محمد کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر جس بندے کا ایمان نہیں ہے وہ بندہ کافر خنین مرتد ہے، اللہ اکبر۔ اور مرتد کی سزا صرف اور صرف قتل ہے، موت ہے، کسی قسم کی کوئی اس کے ساتھ محبت اور وفاداری کا ثبوت نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے ماشاءاللہ کئی ایسے بدبخت جنہیں اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، کہنے لگا جی مرزا قادیانی ایک رہبر ہے، ایک رہنما ہے، میں وہ دی قدر کرنا۔ ایدہ مطلب ہے آج مرزا قادیانی دی قدر کرنا ہے، پھر ایدہ مطلب ہے ابو جہل بھی ایک وڈا لوگ سی، وہ اپنے قبیلے دا سربراہ سی، ابو جہل دی بھی قدر کر۔ ابو لہب اپنے قبیلے دا سردار سی، ابو لہب اپنے قبیلے دا بہت بڑا آدمی سی، وہ دی بھی قدر کریں گا۔ یاد رکھو جیڑا میرے محمد دا دشمن ہے، جیڑا میرے محمد کریم علیہ السلام دا باغی ہے، میرے ذہن اندر، میرے خیال اندر وہ دی عزت کیا انہوں دیکھنا بھی اسی گوارا نہیں کر سکتے، کیونکہ ساڑی محبت دا معیار بھی اللہ دے نبی نے، ساڑی نفرت دا معیار بھی اللہ دے نبی نے۔ جیدے نال میرے نبی محبت کرن اور جیڑا میرے نبی نال محبت کرے، اسی انہوں اپنی اکھاں دا تارا سمجھنے آ، سر دا تاج سمجھنے آ، اور جیڑا میرے محمد دا بے ادب تے گستاخ ہے، وہ چاہے لیڈر کیوں نہیں، چاہے رہبر کیوں نہیں، چاہے رہنما کوئی نہیں، وہ ساڑا کچھ نہیں لگدا۔ ساڑیاں محبتاں اور ساڑیاں نفرتاں دا معیار آخری نبی الزمان میرے محمد کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ کیوں بھائی آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ پھر کہیں اللہ کو یہ بات جو میں نے عرض کی، کیا اس بات سے آپ کو اتفاق ہے؟ ساڑی محبت دا معیار بھی اللہ دے نبی نے۔ کوئی کہے جی مرزا قادیانی اسی انہوں کافر سمجھنے، مرتد سمجھنے، وہ دی عزت کیا ہے؟ پھر ایسے میں کیا کہوں؟ آئیے میرے محمد کریم علیہ السلام کی ختم نبوت اللہ نے آسمانوں پر عالم ارواح میں میرے محمد کی ختم نبوت کا اعلان کیا۔ عالم ارواح دے اندر جتے آدم تو لے کر کے عیسیٰ تک تمام انبیاء اکرام موجود نے، کیا او دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی جڑا اپنے آپنو نبی آکھدا ہے، کیا اس جگہ تے ایک کانا موجود سی؟ اللہ نے کی فرمایا؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ذرا پھر کہو سبحان اللہ۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا
وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اللہ اکبر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ جدو اللہ نے انبیاء اکرام کو وعدہ لیا ان انبیاء اکرام دے اندر آدم موجود، نوح موجود، عیسیٰ، موسیٰ، زکریا، ایوب، سبحان اللہ، اے سارے انبیاء موجود۔ اللہ وعدہ لے رہا ہے، اللہ فرماندے نے او میرے نبیو میں تو آڈے کو ایک وعدہ لکھنا چاہنا، میں تو آڈے کو ایک میثاق لینا چاہنا۔ اللہ اکبر، اے سارے انبیاء دیئے روحاں موجود، میرے اللہ نے فرمایا کہ تسی سارے اپنے اپنے دور اندر انبیاء ٹھہرائے جاؤ گے، مگر ایک دور ایسا بھی آئے گا، اللہ ثم جاءکم رسول، ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ وہ دے اندر اگر میرا محمد آ جائے پھر تسی اپنی نبوت دا سکہ نہیں چلانا، پھر تسی اپنی نبوت نو نہیں مننا، کرنا کیا ہے؟ لا تؤمنن بی ولا تنصرن، کرنا کیا ہے؟ ولا تنصرن، ایک دیکھ ہے کہ وہ دیتے ایمان جانا ہے اور دو جائے ہے کہ وہ دی مدد کرنی ہے میدان اللہ اکبر، میدان پیغمبری دے اندر، میدان دعوت و تبلیغ اندر اپنا سکہ نہیں چلانا، ایک کو دے اتے ایمان لینا ہے اور دوسرا وہ دی مدد کرنی ہے۔ تو اتے سارے انبیاء نے کی اعلان فرمایا، کہا قال اقررتم، بے شک اللہ اسی اقرار کرنے کہ اسی ایسے طرح ہی کرانگے، اگر تیرا محمد آ جائے اسی او دیتے ایمان بھی لے آمانگے، او دی میدان تبلیغ اندر مدد بھی کرانگے۔ اللہ اکبر، جتے آدم تو لے کر کے عیسیٰ تک تمام انبیاء اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ میرے محمد کریم علیہ السلام کی آمد کے ساتھ اللہ آدم کی نبوت نہیں چل سکتی، میرے محمد کی آمد کے بعد نوح کی پیغمبری، نوح کی نبوت نہیں چل سکتی، ابراہیم کی نبوت نہیں چل سکتی، صالح کی نبوت نہیں چل سکتی، شیس کی نبوت نہیں چل سکتی، ابراہیم کی نبوت نہیں چل سکتی، یوسف کی نبوت نہیں چل سکتی، عیسیٰ موسیٰ کی نبوت نہیں چل سکتی، ہارون کی نبوت نہیں چل سکتی۔ یاد رکھو جب اتنے اولو العظم پیغمبروں کی نبوت میرے محمد کی آمد کے بعد نہیں چل سکتی، میرے محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، جب تمام انبیاء نے یہ اقرار کر لیا، تمام انبیاء نے یہ کہہ دیا، تمام انبیاء نے یہ اللہ سے وعدہ کر لیا، اللہ ہمارے دور نبوت میں تیرا آخری نبی آ جائے ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہم اس کی میدان تبلیغ میں مدد کریں گے، ہم اپنے سکہ نہیں چلائیں گے۔ جب ابراہیم سے نبوت نہیں چل سکتی، جب آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کی نبوت کا سکہ نہیں چل سکتا، پھر غلام احمد قادیانی بے ایمان بدبخت کا سکہ کیسے چل سکتا ہے؟ میرے محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، میرے محمد پر نازل ہونے والی کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کتاب کوئی نہیں، میرے محمد کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اور اسی بات کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج کے دن میں نے آپ پر ایمان کو مکمل کر دیا ہے، اللہ اکبر، آج کے دن میں نے آپ پر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ جدو دین اسلام مکمل ہو گیا تو پھر اس تو بعد کسی خور نبی دی، کوئی بروزی نبی، کوئی فلانا نبی، کوئی ٹمکانا نبی، کسی دی ضرورت ہے؟ جدو دین مکمل ہو گیا اور جدو آیت سنی نا
اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ حضرت عمر رو رہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور ایسے دوڑی مبارک بھیگ رہی ہے۔ صحابہ کہنے لگے یہ تو اللہ کی مدد آئی ہے، فتح ہے، فتح کے دن انسان ہنستا ہے، آپ رو کیوں رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا سنگیو، اے سائے تندر جتھے فتح ہے اوتھے میرے محمد دی وفات دا تذکرہ ہے۔ جدو دین مکمل ہو جائے، جدو دین اندر لوگ فوج در فوج داخل خون لگ جان، ایدہ مطلب ہے کہ وہ دے بعد نبی دی ضرورت باقی نہیں رہ دی۔ ایدہ مطلب ہے کہ اللہ دے نبی سانو جدائی دے جائے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا میری مثال ایک ایسے گھر کی مثال ہے کہ تمام گھر بن چکا ہو، سارا گھر تعمیر ہو گیا ہوئے، ایک اٹ دی ضرورت ہوئے، بندے نو کوئی کہے آؤ جناب اے گھر ویکھو، او گھر دے اندر آ کے گھر دا وزٹ کرے، سارا گھر ویکھے تو کہے یارو جگہ تے نا ایک اٹ دی جگہ خالی ہے، وہ اٹ لگ جائے تو ماشاءاللہ گھر مکمل ہو جائے گا۔ میرے نبی فرماندے نے قصر نبوت میں وہ آخری اینٹ میں ہوں، قصر نبوت میں وہ آخری اینٹ میں ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوندہ لکان عمر اور عمر ابن الخطاب ہوندے، اگر عمر ابن الخطاب نبی نہیں ہو سکے تو پھر مرزا دجال نبی ہو سکتا ہے؟ ذرا گج کے بولو، مرزا قادیانی نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کے خصائص ہوتے ہیں، نبی اپنی خصوصیتیں رکھتا ہے۔ سب سے پہلے جو نبی ہوتا ہے وہ تمام عیوب سے پاک ہوتا ہے، تمام نقائص سے پاک ہوتا ہے۔ نبی حسن کے اعتبار سے بھی مکمل، نبی جسم کے اعتبار سے بھی مکمل، نبی صورت کے اعتبار سے بھی مکمل، نبی سیرت کے اعتبار سے بھی مکمل، نبی حسن و جمال کے اعتبار سے بھی مکمل۔ یعنی کہ نبی کی سیرت بھی ایسی ہے کہ اس طرح کی سیرت کسی کی نہیں ہوتی۔ نبی صورت کے لحاظ سے بھی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کی صورت کی مثال بھی دنیا میں نہیں ہوتی۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ جب میرے پیغمبر کی باری آئی نا تو حضرت حسان بولے، فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایدہ مطلب کی ہے حضرت حسان نے کیا فرمایا؟ حسان وہ ہیں لوگوں، کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے حضرت حسان۔ میرے پیغمبر حضرت حسان نو اپنے ممبر تے بٹھا دیتا کر دے سن، اپنے ممبر تے بٹھا دیتا کر دے سن، اور فرمایا کر دے سن حسان آ ادھر میرے ممبر تے بیٹھ کر کے انہاں کافران دے مقابلے دے اندر میری نعت بول۔ ایک دن حضرت حسان میرے نبی فرمان لگے، حسان آج فی البدی نعت کہے، فی البدی نعت کہے۔ فی البدی اس کلام نو آکھ دینے کہ جیڑا کلام اگے کدی کسے کلو سنیا نہ ہوئے،
نہ کدی کسے جگہ تے پڑھیا ہوئے بندہ بولدا جائے تے کلام بندا جائے انہوں فی البدی آکھ نے۔ حضرت حسان نے فی البدی نعت پڑھی سبحان اللہ، اور فی البدی نعت پڑھی، اور ایسی نعت پڑھی اللہ اکبر کہ آج 1400 سال گزر گئے، حضرت حسان کی وہ نعت آج بھی مسلمانوں کے خطبہ میں، مسلمانوں کی مسجدوں میں وہ آواز گونج رہی ہے، اور فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے محبوب اللہ نے تو ہنو تمام عیبات نقصان تو پاک کی پیدا فرمایا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، محبوب جس طرح دے تسی ہو، جس طرح اللہ نے تو ہنو پیدا کیتا ہے، اے خوجیا کسے ماں نے جمعیا نہیں، اے خوجیا کسے آنکھ نے دیکھیا نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ میرے محبوب تسی تمام باتوں انج پیدا کیتے گئے ہو کہ جمیں اللہ نو کہہ کے بنایا ہوئے۔ اللہ میری زلفائیں کھوجیا، اللہ میرے چہرے دا نکھارے کھوجیا، اللہ میرے رخسارے کھوجے، اللہ میرے دندانے کھوجے، اللہ میری چھاتی اس طرح چوڑی ہوئے، اللہ میرے چہرے دا نکھارے کھوجیا ہوئے، اللہ میرے خط نرم ہون اور ریشم تو زیادہ نرم ہون۔ حسان آکھ دینے محبوب تسی انج پیدا کیتے گئے ہو کہ میں اللہ نو ہر شے کہہ کے بنائی ہوئے۔ اللہ میرا چہرہ کھوجیا جو رہندی دنیا تک اللہ لوگ ویکھ دے رکھیں، لوگ کتاباں پڑھ دے رکھیں تے سن دے رہیں۔ اللہ فرمانے نے سونیا اسی تیرے چہرہ انج دا بناواں گے کہ رہندی دنیا تک قرآن بنا دیاں گے، لوگ آنے رکھیں گے، پڑھتے رکھیں گے، اور صحابہ نو تیرا دیدار کھوجیا تا فرماواں گا۔ جیڑا جیڑا حالت ایمان اندر تیرا دیدار کر لے گا میں اس سے جہنم دی اگ نو حرام کر دیں گا۔ لوگ کہیں گے جی حسان نے تو اردو میں کہا، حسان نے تو پڑھا عربی میں، ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ حسان نے کیا کہا ہے۔ اس کی ترجمانی میرے استاد جی نے کی ہے، ترجمہ کیا استاد جی نے، اور کمال کر دیا۔ اگر آپ محبت سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں تو میں وہ کلام سنا دوں، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا میرا سونا نبی ذی شان تیری ساں کون کرے، میرا سونا نبی ذی شان تیری ساں کون کرے، نہیں جمعیا کوئی وچ جہان، نہیں جمعیا کوئی وچ جہان، نہیں جمعیا کوئی وچ جہان، تیری ساں کون کرے، ہے ذات محمد لامرو کا، ہے بات محمد لامرو کا، ہے شان پیغمبر لامرو کا، فرمان پیغمبر لامرو کا، ہے نام محمد لامرو کا، فرمان پیغمبر لامرو کا، ہے پروگرام محمد لامرو کا۔ آنکھاں کھولتے پڑھ قرآن ریساں کون کرے، آنکھاں کھولتے پڑھ قرآن، آنکھاں کھولتے پڑھ قرآن، ریساں کون کرے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے پیغمبر، میرے نبی کی ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے، اللہ اکبر، اگر میرے نبی کے دور میں بھی
اگر یہ مسئلہ پیش آیا، میرے نبی نے فرمایا کہ صحابہ چلو مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ مسیلمہ کذاب، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے ایک خط لکھا مسیلمہ کذاب نے میرے محمد کریم علیہ السلام کی طرف، اور اس پر لکھا محمد ادھی زمین ساڈی ہے، ادھی قریش دی ہے، اور تلے اس نے اپنے دستخط کیتے کہ میں اللہ اکبر اللہ کا نبی ہوں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر نے اس خط کا جواب لے کر کے مسیلمہ کذاب کی طرف روانہ کیتا اور فرمایا مسیلمہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، اپنے آپ نو فریب اور مکل اور دجل اندر داخل نہ کر، اللہ کو لو ڈر جا، اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جدو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر کے مسیلمہ کذاب تک پہنچے، لوگوں ختم نبوت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اس مسئلے میں سب سے پہلے جو شہید ہوئے ہیں، سب سے پہلے جو شہادت ہوئی ہے ختم نبوت پر، عقیدہ ختم نبوت پر، وہ میرے محمد کے صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت حبیب لے گئے خط اور یہ دیکھ کے کہتا ہے حبیب کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ حضرت حبیب نے کہا کیا کہتا ہے؟ میں کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ حضرت فرماتے ہیں نہیں، پھر کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، جاگ دئیو، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ذرا پھر کہو سبحان اللہ۔ اے اللہ مسیلمہ کذاب آگدہ حبیب کیا تو گواہی دینا ہے میں اللہ دا رسولہ؟ حضرت فرماتے ہیں میرے کن بہرے نہیں، میرے کن سن دے نہیں۔ اللہ اکبر، تو کی بکواس کرنا ہے، تیری بات میں نو سمجھ نہیں آندی۔ اے آنکھ بگولا کھو کر کے کہنے لگا حبیب اگر تو میری بات نہیں منے گا میں تینوں اپنے علاقے وچوں واپس نہیں جان دیاں گا۔ حضرت حبیب فرماتے ہیں تو اللہ اکبر اپنی گل لازمہ، میں جب تک زندہ اپنے محمد دی نبوت دا تحفظ کرتا رہاں گا، اپنے نبی دی ختم نبوت آنچ نخیان دیاں گا۔ اے لوگوں اگر آپ کے سامنے کوئی بے ایمان بدبخت میرے محمد کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، کیا ہم اپنا تن من دن لٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کہو انشاءاللہ ختم نبوت پر جان بھی قربان ہے، ساڑا مال بھی اللہ دے رسول واسطے خادر، ساڑا ایمان بھی اللہ دے رسول واسطے، ساڑا دین ایمان اللہ و رسول واسطے۔ اللہ اکبر، اے حبیب بن زید نو پکڑ کر کے مسیلمہ کذاب کہے لگا حبیب اگر باغ نہ آیا، اگر میری نبوت دا اقرار نہ کیتا، اگر میری رسالت دا انکار نہ کیتا خطے تینوں مار دیاں گے۔ حضرت فرماتے ہیں بے ایمانہ مسلمہ تے ایک جانے ہزار جان بھی کھوے تے میں محمد دی نبوت تو قربان کر دیا تے مگر بعد نہیں آواں گا۔ کہنے لگا اچھا، اللہ اکبر، پیروں تو شروع کیتا، حضرت پیر دا انگوٹھا خیند تیز دھاری نال کٹ کر کے کہنے لگا حبیب یہ خونوی بعد نہ آیا تے سلسلہ آگے چل دا رکھے گا، اگے
وعدہ رکھے گا ہولے 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 کھولے ہو رکھے چلتا رکھے گا تے حضرت حبیب بن جاس والے بے کر کے فرمانے نے اللہ دیتی کوئی جان تیری ہے اگر تیرے نبی دی ختم نبوت تے وار جاوا اس تو وڈی خور سعادت کوئی نہیں کھوئے گی اللہ اکبر حضرت حبیب کہنے لگے مسلمہ میں اپنے نبی دی ختم نبوت تے پکا ایمان رکھنا تھا اے جان مر جاواں گا مگر اپنے نبی نال بے وفائی نہیں کراں گا اسی تے ایک منٹج پینترا بدل جانے خاں اور نا جی نا انج نہیں انج ہو جائے گا تسی شاباش میاں جی کچھ نہ کہو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ سلسلہ چلدا گیا پاؤں تک پہنچ گیا حضرت دا پاؤں کٹ کر کے جسم نالو جدا کر دیتا گیا ہے حضرت آسمان والے وے کر کے فرماندے خون گے اللہ میں راضی اللہ میں راضی اللہ میں راضی اچھا پکڑو بھائی دوسرا پیر کٹو جلادہ نے تیز دھار دارے نال حضرت حبیب دن ختم نبوت واسے دوجہ پیر کٹیا پیر دا سلسلہ چلدا ادھیلات پھر پوری گھٹنے تک اللہ اکبر سلسلہ چلدا انج اللہ اکبر پورے جسم دا حصہ انج کٹ کر کے جسم نالو جدا خون دے فوارے چھٹ رہے نے اور میاں میں بیان کرا تسی سنو تو آڑے واسطے سننا آسان میرے واسطے بیان کرنا آسان مگر میں صدقے جاؤں ان صحاباتوں جنہوں نے اپنا مال بھی قربان کر دیتا جان بھی قربان کر دیتی اور آنکھ دے گئے اللہ اکبر اسی آخری وقت تک ایک گلہ ساڑیاں یاد خوندیاں رہن گیا تسی ساڑے فسانے اپنے بچیاں نو سنایا کرو گے اللہ اکبر لوگوں اپنے بچوں کو میرے محمد کے صحابہ کے قصے سنایا کرو اللہ رات کو اپنے بستر پر لیٹ کر صحابہ کے قصے سنایا کرو انہیں موٹو پتلو نہ دکھایا کرو اللہ اکبر انہیں یہ کہانیاں اللہ فلانی سٹوری فلانے کارٹون نہ دکھایا کرو انہیں میرے محمد کے صحابہ کے قصے سنایا کرو کہ صحابہ اپنا مال کس طرح خرچ کرتے تھے صحابہ نے اپنی جان کس طرح قربان کی ہے صحابہ نے اپنے سفر ہجرت میرے محمد کے ساتھ کس طرح کیے ہیں آدھا جسم کٹ گیا اللہ خون دے پوارے چھٹ گئے اللہ مسلم آخدہ ہے ہون بھی بولنا ہے حضرت فرمانے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ میں آخدہ رہاں گا انہوں نے پورے جسم دے ٹکڑے ادھر بیکھو ذرا پورے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے خیر مگر حضرت حبیب انجا آسمان والے بے کر کے کہتے گئے یہی ہے تمنا یہی آرزو ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے اندر یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے اندر ادھر میرے محمد کریم علیہ السلام نو پتہ چلیا ہے کہ مسلمہ قذاب نے میرے حبیب نو شہید کر دیتا ہے اللہ اکبر میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایدہ بدلہ لین واسطے صحابہ نال گل عرض کرنے دا مقصد ہے کہ صحابہ نے ختم نبوت واسطے اپنی جانا پیش کر دیتی ہیں کیا آج دے بعد تسی وعدہ کر دیکھو کہ جتے کوئی مرضی ساڑی دکان اندر داخل ہوئے گا اسی انہوں سودا نہیں میں چاہنگے پہلے کلمہ پڑھے تے پھر دائرہ اسلام اندر داخل ہوئے پھر ساڑی دکان میں داخل ہوئے گا تے سودا دیاں گے کیا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں تو ہٹا بولو سر نہ کھلاؤ زبان نال جواب دیو کہو انشاءاللہ اے مرزے دیکھ جھوٹے ہون دی دجل دی اے ہوئی دلیل کافی ہے کہ نبی اپنے حسن اندر بھی مکمل صورت اندر بھی مکمل اور سیرت اندر بھی مکمل مگر مرزا غلام احمد قادیانی
واہ صدقے تیرے منن والیاں تے بھی صدقے. ایک اپنا ایلا بٹن شیخ صاحب اتلے نال اتلا تھلڑے نال بن دس. اتلا تھلڑے نال انہاں دیاں کتاباں چ لکھیا ہے. اتلا بٹن تھلڑے نال تھلڑا اتلے نال. جنہوں بٹن بنن دا پتہ نہیں ہو نبی کیویں ہو سکتا ہے. جنہوں اپنے آپ دی خبر نہیں. غلام محمد قادیانی صاحب اس کا بیٹا مسرور لکھتا ہے کہ ابا جی کو گڑ کھانے کا بڑا شوق تھا. ابو گڑ بڑا کھاتے تھے. حالانکہ میرے محمد کریم علیہ السلام کو یہ نبی ہے اور اس کا بیٹا ہے. حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا ما قال محمد ابا احد من رجالکم. محمد تمہارے میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. یہ اس کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا جنوں گڑ کھان دا بڑا شوق سی. ہاں تے اکثر اپنی ایک جیب وچ گڑ رکھ دے سن اور دوجی جیب وچ اللہ اکبر وٹانی وٹے رکھ دے سن مٹی دے. بخر استنجے واسطے جانا تو مٹی استعمال کرنی. مگر کئی واری انج ہوندا سی کہ باہر قضائے حاجت واسطے اے نبی جا رہا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ. میرے پیغمبر قضائے حاجت واسطے جان انج درخت زمین چیر دے کھوئے میرے محمد دے اگے ہو کر کے کھڑے ہو جان. اے اللہ دا نبی انج دا کھوندا ہے. ایک ہی ہے جی قضائے حاجت واسطے جا رہے سن تے پتہ نہ چلیا گڑ کٹ کے تے استنجا کرن لگ پے. اللہ گڑ کٹ کے استنجا کرن لگ گئے. بعد چو گڑ کھان نو دل کیتا تے مٹی دے ڈھیلے کھان لگ پے. جنہوں گڑ تے مٹی دی پہچان نہیں وہ اللہ دا نبی کیویں ہو سکتا ہے. منن والے تے بھی صدقے جائیے. وہ جی نہیں جی نہیں مرزا اللہ اکبر ہیں جو ہے وہ ہے. آخرکار اہل حدیثاں دے سرخیل مناظر عالم دین مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ اس دور اندر زندہ سن. آپ نے کئی دفعہ اپنی تقریریں مرزا غلام محمد قادیانی دا رد کیتا ہے اور آپ فرمایا کرتے سن مرزا تو جھوٹا تیرے منن والے جھوٹے تیرا خاندان جھوٹا. اور اکثر تقریریں آپ دا جو موضوع سی مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ دا وہ ختم نبوت سی. اے مرزا بڑا پریشان ہویا. کہنے لگا خط لکھدا ہے اور خط اندر لکھدا ہے کہ ثناء اللہ مرسری میں تیری گفتگو سندا رہنا. اے تیرے اہل حدیث رسالے دے اندر میں پڑھدا رہنا کہ اس طرح تو ہر جگہ تے میرا رد کرنا ہے. اگر تو چاہنا ہے کہ میں سچا یا تو سچا اس گل تے مباہلہ کر لئیے اللہ او دا فیصلہ کر دے گا. اگر میں سچا ہویا تے تو میری زندگی دے اندر مر جائے گا اور موت کیویں ہوئے گی؟ طاعون دی مرض نال ہیضے دی مرض نال. اگر میں سچا ہویا تے میری زندگی دے اندر تو مر جائے گا اور اگر تو زندہ ہویا پھر میں اللہ کو دعا کرنا کہ تیری زندگی دے اندر منو ہیضے تے طاعون نال موت دے دے وے تاکہ دنیا عبرت پکڑ لوے. حضرت ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے ایدہ خط پڑھیا اور اگو خط لکھیا. کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں تیرے نال مباہلہ کرن واسطے تیار ہاں. کہو نا سبحان اللہ. میں تیرے نال مباہلہ کرن واسطے تیار ہاں. منو پتہ ہے کہ میرا ایمان ہے
کہ محمد اللہ دے سچے رسول نے، محمد تو بعد نبی کوئی نہیں. اور جڑی کتاب ہے نا الف لام میم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میرے محمد کریم اللہ دے آخری نبی نے، اور میرے نبی تے نازل ہون والی کتاب آخری کتاب ہے. ذرا پھر کہو سبحان اللہ. نبی بھی آخری اور کتاب بھی، بولو آخری، کتاب بھی، پھر کہو کتاب بھی آخری. اللہ اکبر کہنے لگا اچھا مباہلہ طے ہو گیا. پھر کی ہویا؟ مباہلہ طے ہونے دے بعد اللہ اکبر مرزا 26 مئی 1908، 26 مئی 1908 تے مریا کتھے تو ہمیں پتہ ہی ہے، لیٹرین اچ. کہنے لگا مسرور کہندا ہے ابا جی کی طبیعت خراب ہوئی، اتنی خراب ہوئی کہ آپ کو پہلے الٹیاں آنے لگی. الٹیاں آن تو بعد 7 ستمبر پاکستان دی تاریخ دا ایک سنہری دن ہے جدو ذوالفقار علی بھٹو نے، میں تو رحمت اللہ علیہ کہاں گا کہ انہیں اتنا محبت نال محبت کا پیغام دیتا اور میرے نبی دی ختم نبوت دا کس طرح پہرا دیتا. ذوالفقار علی نے 7 ستمبر 1974 آپ نے ختم نبوت تے دستخط کر کے اور اے ثابت کر دیتا، اور پوری اللہ اکبر پارلیمنٹ کلو اے چیز لکھوائی، اور پھر آپ نے دستخط کرتے اے پوری اللہ اکبر پورے پاکستان نہیں پوری دنیا نو پیغام دے دیتا کہ ساڑھے پاکستان جڑے قادیانی نے اے دائرہ اسلام وچوں خارج نے، مسلمان کہلان دے حقدار نہیں ہیں. اللہ اکبر جی تھے کریڈٹ خے محدثین نو، فقہاء نو، صحابہ نو، او تھے کریڈٹ خے ذوالفقار علی بھٹو رحمت اللہ علیہ نو. اللہ دی قسم اے ایک کام خی اگر اللہ نے قبول فرما لیا ذوالفقار علی بھٹو کی پوری بخشش کے لیے، اللہ کی قسم پورے گناہوں پر بھاری ہے یہ ایک نیکی، اور اللہ کو یہ نیکی پسند آ گئی تو اللہ ذوالفقار علی بھٹو کو بہشت بری کا مالک بنا دے گا. میرے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ میرے جسم پر یہ 2 کوڑوں کے نشان ہیں، میں نے ختم نبوت کے لیے یہ 2 کوڑے کھائے ہیں. ویسے تو میں نے 60 سال پوری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھایا ہے، قرآن سنا ہے، قرآن سنایا ہے، حدیث کو بیان کیا ہے. مگر اللہ پوچھے کہ قاری عبدالحفیظ کھڑا ہو بتا کیا لے کے آیا ہے، تو میں اللہ سے عرض کروں گا اللہ ساری زندگی میں ننگی ہے مگر ایک نیکی میرے کول موجود ہے. آہا سبحان اللہ. ایک نیکی میرے کول موجود ہے. اللہ میں تیرے نبی دی ختم نبوت واسطے اپنی کنڈ اتے کوڑے کھادے ہوئے ہیں. میری کنڈ چھنی ہے کوڑیاں نال. قاری صاحب فرمانے نے منو امید ہے کہ انشاءاللہ میری اسے اکے نیکی نو اللہ قبول کر کے کہیں گے جا قاری میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے. ابو جی کو الٹیاں آنے لگی. مسرور کہتا ہے پھر حیضے کی شکایت ہوئی اور اتنے زیادہ دست آنے لگے کہ 4 پائی سے لیٹرین تک جانا بھی مشکل تھا. ان دنہ دے اندر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ بھی بیمار ہو گئے.
ہسپتال داخل نے، لوگ کہنے لگے کہ کفریہ نظام ہر طرف غالب ہے، اور سارے لوگوں نو پتا ہے کہ تسی مرزے نال مبالغہ کیتا ہے، اور جڑا علاج کرن والے ڈاکٹر نے یہ سارے مسلمان تے نہیں، کدھرے ہی نہ کھوے کہ تو آنو کوئی زہر دا ٹیکہ لا کے مارنا دے وے۔ مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، لوگوں مجھے یقین ہے کہ اگر یہ ڈاکٹر مجھے زہر کا ٹیکہ لگا بھی دے مجھے موت نہیں آئے گی، کیوں میں نے مرزا سے مبالغہ کیا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ میرے محمد خاتم النبیین ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کہنے لگے پاوے زہر دا ٹیکہ بھی لا دے مینوں موت نہیں آئے گی، اور ایسا ہی ہوا کہ مرزا صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، اللہ اکبر 26 مئی 1908 نو فوت ہویا، مریا، واصل جہنم ہویا، اور حضرت ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ ایدے مرن تو بعد 40 سال تک زندہ رہن، 40 سال تک آپ زندہ رہنے، اور آپ دی وفات اللہ اکبر 15 مارچ 1948 نو ہوئی ہے، 1948 چاہ فوت ہوئے نے، اور اللہ نے بہشت بری دا مالک یقیناً بنایا ہوئے گا، کیوں ایک پاسے مرزے دے دجل اور فریب نو حضرت نے اللہ بے نقاب کیتا ہے، اور پوری دنیا تے دسیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر آخری نبی نے، میرے پیغمبر اللہ دے آخری نبی نے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد مردوں میں سے، تم میں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبی خاتم النبیین ہے، میرے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے پیغمبر کے بعد کوئی رسول نہیں، میرے پیغمبر کے بعد کوئی اللہ اکبر نبی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ قصر نبوت میں آخری اینٹ تھا، مجھے وہ آخری اینٹ لگا کے وہ قصر نبوت کو مکمل کر دیا گیا۔ لا نبی بعدی، فرما گئے یہ ہادی، لا نبی بعدی، کہہ گئے یہ خادی، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر کوئی نبی کہلائے گا، اگر کوئی دعویٰ کرے گا، وہ قذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے بعد اللہ 30 دجال اور قذاب آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، مگر لوگوں سن لے وہ دجل تو ہو سکتا ہے، وہ فراڈ تو ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ختم نبوت کا سرار ہوں، میں ختم نبوت، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لوگوں جو اس کے بعد میرے پیغمبر کی حدیث کے بعد اور اللہ کی قرآن کے بعد اگر کوئی بندہ کہے کہ فلانا ایسا ہے، فلانا نبی ہے، فلانا ہے، وہ جھوٹا ہے، قذاب ہے، دجال ہے، وہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرے۔ کہاں چاند اور کہاں اللہ اکبر، یہ گندے بندے جن کو تو اپنا آپ سنبھالنا نہیں آتا، وہ نبی کیسے ہوں گے؟ اور نبی وہ ہوتا ہے حضرات جو حسن کے اعتبار سے مکمل ہو، سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے۔ اے اللہ اکبر، کتابوں میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب کی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ کے بغیر تھے، کانے تھے، ایک آنکھ کے بغیر تھے، کانے تھے۔ میں کیا ایک لیٹ آلا ٹرک موٹر وے تے چڑھے تے چلان ہو جاندہ ہے، ایک اکھ آلا ٹرک موٹر وے تے چڑھے تے چلان ہو جاندہ ہے۔ ساڑھی گورنمنٹ ایک اکھ آلے ٹرک نو نہیں مان دی، اسی نبی کے میں مان جائیے۔ نبی تے او کھوندہ ہے جڑا حسن دے اعتبار نال انج دا سونا ہوئے کہ انہوں بندہ ویکھے تے ویکھدا ہی روے، ویکھے تے ویکھدا ہی روے۔ آہا کہنے یار تو انہوں کڈی فرصت نال اللہ نے بنایا ہے، اور انج بنایا ہے کہ تسی کہندے گے ہو گے، اللہ تو انہوں بناندہ گیا ہے، تسی آخ دے گے ہو گے، اللہ تو انہوں بناندہ گیا ہوئے گا۔
اور آخری 1 منٹ کی بات سن لو، کسے صحابی نے کسی حدیث میں میرے پیغمبر کے مکمل حسن کو بیان نہیں کیا؟ سیاستہ جائیے ذخیرہ یا حدیث اٹھائیے، کسی ایک صحابی نے میرے پیغمبر کے مکمل حسن کو بیان نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے کہ میرے پیغمبر کے حسین چہرے پر نظر ٹکتی نہیں تھی۔ کوئی ایسے دیکھتا تھا نا تو پیغمبر جب اس کی طرف دیکھتے تھے وہ اپنی نظریں نیوی کر لیتے، جب صحابی دیکھتے ایسے ٹک ٹکی لگا کے دیکھنے لگتے، میرے پیغمبر صحابی کی طرف دیکھتے، صحابی اپنی نظریں نیوی کر لیتا اور کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ٹک ٹکی لگا کے، مگر ہماری نظریں ایسے جھک جاتی۔ میرے پیغمبر مسکراتے، میرے پیغمبر کے یہ 2 دانتوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ تھی خالی، یہ 2 دانتوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ تھی، تو صحابہ فرماتے جب میرے پیغمبر مسکراتے نا، جب میرے پیغمبر مسکراتے تو اس جگہ سے نورانی لائٹ نکلتی اور ایسی لائٹ ہوتی کہ ماں عائشہ صدیقہ فرماندی نے میں کم کر دی میری سوئی ڈگ پئی تے لبے نا۔ میرے پیغمبر آئے تے فرماندے نے عیش کی کھو رہا ہے، حمیرہ کی کر رہی ہیں کھو؟ اللہ دے پیغمبر کم کر رہی ساں، سوئی نال کوئی کم کر رہی ساں، انیرہ کھو گیا ہے، سوئی ڈگ پئی ہے تے لب نہیں رہی۔ میرے پیغمبر مسکرائے، میرے پیغمبر ہنسے، ماں عائشہ فرماندی نے میرے پیغمبر نے جدو ہنسے نا مسکرائے نا تے ایتھو نورانی لائٹ نکلی جدے نال سارا کمرہ ہی روشن ہو گیا، میری ڈگی کوئی سوئی لب گئی، سبحان اللہ۔ تے میرے نبی فرماندے نے اے سوئی لبی ہے کہ نہیں، سبحان اللہ، حضور لب گئی ہے تو آڑا ہسنا مسکرانا کتنا مبارک، اللہ اکبر۔ تے اتنے حسین و جمیل نبی دے کھوندیاں ہویا کہ مرزے دجال نو، قذاب نو، اللہ اکبر کانے نو، بے ایمان نو، پھر کوئی کہے جانی صاحب کہ مرزا صاحب دا احترام کرو، میری کر دی جتی احترام، میں تے مرزا نو آج بھی کافر ماننا، قیامت تک کافر ماننا، صرف کافر نہیں مرتاد ماننا، اور مرتادی نہیں جہنمی جہنم دا کتا ماننا۔ جمعہ ختم ہو گئے، ذرا میرے نال ایک باری محبت نال گل کرو، تو آٹے نامہ اعمال وچ لکھیا جانا چاہیے کہ تاجدار ختم نبوت، کہو تاجدار ختم نبوت، جیڑی زبان بولے، اللہ جیڑا ہاتھ اٹھے کدی کسے دا محتاج نہ ہوئے، تاجدار ختم نبوت، 2 واری کہنا زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، قادیانیت مرد آباد، قادیانیت ختم نبوت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری مساجد سے، ہمارے دروس سے، ہماری محفلوں سے، ہمارے جلسوں سے، ہماری کانفرنسوں سے، انشاءاللہ ہم نہ صحیح تو ہماری اولادیں صحیح، ہماری اولادیں نہ صحیح، ہمارے پوتے صحیح، ہمارے پوتے نہ صحیح، پڑ پوتے صحیح، جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم قربان، ہماری آل قربان، ہماری اولاد قربان، ہمارے پوتے قربان، ہمارے پڑپوتے قربان، انشاءاللہ ہم ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ عقیدہ انشاءاللہ آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ جو آنے والا
مقابلے میں وہ جہنمی کتا تو ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو میرے پیغمبر کی سیرت پر، میرے پیغمبر کی صورت پر، میرے پیغمبر کی عظمت پر، میرے پیغمبر کی رفت پر، میرے محمد کی درجت پر مکمل ایمان رکھتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ لا نبی بعدی، تیرے بغیر تیرے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتاب آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ میرے پیغمبر آخری نبی ہے، میرے نبی کی نبوت کے بعد کسی کی نبوت نہیں۔ یہ کتاب آخری، یہ نبی آخری، یہ امت آخری۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، دین مکمل، کتاب مکمل، اور میرے پیغمبر آخری نبی، اس کے بعد نبوت بھی مکمل۔ نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی امت آ سکتی ہے، نہ کوئی کتاب آ سکتی ہے۔ اللہ اس عقیدے پر زندہ رکھے اور اس عقیدے پر موت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔